اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا ماہ رمضان میں لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع ہے، تو اس سلسلے کا یہ لیکچر ہے جس میں ہم روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے کی اہمیت پہ کچھ روایات ذکر کریں گے۔ تو آئیے ہم ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو پہلی روایت ہے وہ ہم نقل کر رہے ہیں المسائل الشریعہ، جو شرح ہے شیخ حر عاملی کی مشہور و معروف کتاب مسائل الشریعہ کی۔ پہلی روایت جو ہے وہ ہے زرارہ سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت۔ تو اسلام کی بنیاد ہی ولایت اہل بیت کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، اور اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نماز کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ روزہ کا حکم دیا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 183 آیت میں فرمایا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ کا جو فلسفہ ہے وہ پرہیزگاری و تقویٰ ہے، گناہوں سے یعنی اپنے آپ کو نجات دلانا ہے۔ آئیے ہم اسی ضمن میں ایک دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور یہی الفاظ حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بے شک ہر نیک کام کی جزا خداوند عظیم نے ہی دینی ہے، لیکن یہ بات کہ روزہ کی جزا میں دوں گا تو یہ روزہ کے لیے ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یعنی روزہ کو اپنی ذات کے ساتھ مرتبط کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ یعنی اس کو منسلک کیا ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت اور بھی روزے روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی انسان کو انعام و اکرام سے نوازنا ہے، وہی ہمیں تمام چیزوں کا اجر دے گا، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کہتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو اس سے روزے کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کا عمل مقبول اور اس کی دعا مستجاب۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس کو حدائق نادرہ میں یوسف بحرانی نے نقل کیا ہے، اگر کوئی شخص روزہ دار کو گالی دے تو جواب میں وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، تو اس کے جواب پر خداوند عالم فرماتا ہے میرے بندے نے میرے بندے کے شر سے بچنے کے لیے روزہ سے پناہ مانگی ہے، میں اسے آتش جہنم سے پناہ دیتا ہوں۔ یہ تھی روزہ کے بارے میں مختلف روایات اہل بیت جن کو ہم نے مختصراً بیان کیا، جس سے روزے کی اہمیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ تمام احباب خوش رہیں، خرم رہیں اور اس مقدس مہینے کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ والسلام۔